السلام علیکم۔ آج کی ہماری انٹرویو سیریز میں ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی موجود ہیں، انہوں نے 1998 میں CSS کے ایگزام میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس یا DMG گروپ میں ایلوکیٹ ہوئے۔ کئی سال سے فیڈرل، پروونشل اور ڈسٹرکٹ لیول گورنمنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ، فیکلٹی ممبر نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی میکنگ، ڈپٹی سیکرٹری جنرل آف پاکستان کمیشن فار یونیسکو، سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان، مینیجنگ ڈائریکٹر CEO آف ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب، ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن فار گورنمنٹ آف پنجاب، نیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر حلال سرٹیفکیشن سسٹم ان پاکستان، پروجیکٹ کوآرڈینیٹر فار لینڈ لیس ان یونائٹڈ نیشنز ہیبیٹیٹ، اور اس کے علاوہ پاکستان کے کئی اور کلیدی عہدوں پر بھی کام کر چکے ہیں۔ یہ کئی کتابوں اور آرٹیکلز کی مصنف بھی ہیں اور کئی زبانوں پر مکمل عبور رکھتے ہیں۔ مارچنگ بینڈز فار پیس کے چیئرمین ہیں اور فاؤنڈر چیئرپرسن آف کاسموپولیٹن الائنس فار ڈرمرز اینڈ پائپرز فار پیس۔ حکومت پاکستان نے ان کی محنت اور انتھک کاوشوں کے پیش نظر ان کو کئی اعزازات سے بھی نوازا ہے۔ آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں مینور؟ میں بالکل ٹھیک سر۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے ٹائٹ اسکیڈول میں سے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ سر، انٹرویو کا آغاز ایک سوال سے، کیا انسان واقعی اپنی تقدیر خود لکھتا ہے یا یہ ڈیسٹنی اور فیوچر، یہ لک ڈیسائیڈ کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ اٹس آلویز اے پلیئر وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو ینگسٹرز، یا جیسے آپ کے چینل کا مقصد ہے کہ یہ جو میری باتیں ہیں وہ نوجوانوں تک پہنچیں گی۔ مجھے تو ہمیشہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آتا ہے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تقدیر اور تدبیر میں انسان کا کتنا اختیار ہے۔ تقدیر وہ ہے جو ڈیسٹنی، جو جس کی آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دی ہے کہ CSS ہو جانا ہے تو ہو جانا ہے، نہیں ہونا تو نہیں ہونا، کیا ایسا ہے؟ یا تدبیر جو انسان کوششیں کرتا ہے مختلف چیزوں کے لیے، مثال کے طور پہ CSS کی محنت وغیرہ، تو وہ کس حد تک کام کرتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم ایک ٹانگ اٹھا لو، اس نے اٹھا لی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم دوسری اٹھا لو، تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو میں گر جاؤں گا۔ تو حضرت علی نے کہا یہی تقدیر اور تدبیر کا فرق ہے کہ بعض چیزیں انسان تدبیر سے کر سکتا ہے اور بعض اس کی تقدیر میں ہوتی نہیں ہے اور وہ نہیں کر سکتا۔ جیسے انسان دونوں ٹانگیں اٹھا کے کھڑا نہیں ہو سکتا، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو سکتا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے وہ ہی ول فال۔ تو CSS سمیت ہر چیز میں یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تقدیر کا عنصر جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم لوگ CSS ہر سال 30,000 کینڈیڈیٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ پڑھے لکھے ہیں، کم سے کم گریجویٹ ہیں، اور کم سے کم ایسی گھرانوں میں انہوں نے آنکھ کھولی جس میں ان کو ایکسپوئر تھا، یعنی انہیں یہ معلوم تھا کہ جی CSS ایک ایگزام ہوتا ہے اور اس سے انسان فلاں فلاں محکمے میں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی دور دراز پاکستان کے علاقے میں، سندھ کے ریگستانوں میں یا خیبر پختونخوا کے پہاڑوں میں کسی ایسے گاؤں میں پیدا ہو جہاں لٹریسی ریٹ 2-3% ہے، اور اسے پوری زندگی میں پتہ ہی نہ چلا ہو کہ جی میٹرک کس کو کہتے ہیں اور وہ کر نہ سکا ہو، تو اس حد تک تو تقدیر کا عنصر ہے۔ یعنی ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو ان گھروں میں پیدا ہوئے جہاں پہ پڑھائی لکھائی کا رواج تھا اور گریجویشن پلس ہم کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے CSS کا سوچا۔ تو پیدائش، انتقال، رزق، یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ تقدیر کے علاوہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی۔ ایسا بھی ایک انسان ہوگا جو بہت پرومسنگ ہوگا، کیریئر میں آگے جانا ہے، لیکن 30 سال کی عمر میں اسے کینسر ہو گیا اور انتقال کر گیا، یا کراچی کا PIA کا طیارہ کریش کر گیا ریسنٹلی پاکستان کا، اور وہ بہت سے کیریئر یا بہت سی زندگیاں جو ہیں وہ اچانک ختم ہو گئی۔ وہ اس حد تک تو میرا خیال ہے کہ تقدیر کا اس میں عنصر ہوتا ہے انسان کی کامیابی ناکامی میں، لیکن وہ ایٹ فائنٹ پوائنٹس ہوتا ہے۔ یعنی بعض انسان کی زندگی کے ایسے موڑ ہیں جس میں اس کی پیدائش یعنی زندگی کا آغاز یا اس کی انتقال، اس کی زندگی کا اختتام شامل ہے۔ میرا خیال ہے جو ان بٹوین جو 95% ہوتا ہے اس میں تقدیر انسان اپنی خود ہی بناتا ہے، خود ہی بگاڑتا ہے۔ اگر انسان کو یہ شوق ہو کہ وہ محنت کر لے اور وہ کرتا رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اور اگر انسان محنت نہ کرے اور 2 گھنٹے پڑھائی کے بعد تھک گیا، پھر 3-4 گھنٹے دوستوں سے چیٹ پہ لگا لیے اور پھر وہ تقدیر کو بلیم کرے تو وہ پھر شاید بات مناسب نہ ہو۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ روز ازل سے لوح تقدیر میں کچھ نہ کچھ لکھ دیا جاتا ہے، وہ اسی حد تک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، جسے ہم پری منیشن کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے سب چیزوں کا علم ہے۔
مثال کے طور پہ اگر کسی بندے نے CSS کامیابی کی اور اس نے بڑی محنت کی تھی تو لوح محفوظ پہ یہ لکھ دیا گیا ہوگا کہ جی یہ بندہ محنت کرے گا یا کرے گی اور CSS میں پاس ہو جائے گا. تو لکھنے کا معاملہ اس حد تک تو ضرور ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور پہلے سے جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان درخت سے چھلانگ لگا دے اور ٹانگ ٹوٹ جائے اور کہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، تو وہ تقدیر میں پھر ہو سکتا ہے یہ بھی لکھا ہو کہ وہ انسان کافی بیوقوف بھی تھا. مثال کے طور پہ ایک بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بدو، اور اندر داخل ہوا مسجد نبی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں، تو نے اپنے اونٹ کا کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نے اونٹ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل پہ چھوڑ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسے درخت پہ سے باندھ دو اور اس کے بعد توکل شروع کرو. تو اگر درخت سے باندھنے کے باوجود وہ اونٹ بھاگ جاتا یا رسی توڑوا جاتا تو وہ تو تقدیر ہوتی. لیکن اگر اس نے تدبیر کی ہی نہیں تھی اور اس کے بعد اونٹ کہیں صحرا میں نکل جاتا تو پھر اس کو تقدیر پہ نہیں ڈالا جا سکتا. تو بات صرف کیونکہ CSS کے حوالے سے ہو رہی ہے آج، تو میرا یہ خیال ہے کہ CSS میں محنت کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. اگر آپ محنت کرتے رہیں گے تو یہی آپ کی تقدیر ہے. آپ کی تقدیر میں یہ محنت بھی لکھی تھی اور اس کے بعد اس محنت کا پھل یعنی کہ CSS میں کامیابی بھی آپ کی تقدیر تھی. اور اگر نہیں کرنا تو وہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقدیر کے 90% حصے انسان خود لکھتا ہے. اس لاء میں لکھے ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ اسی انسان کی حرکتوں کی وجہ سے لکھے گئے ہوتے ہیں. جی جی تھینک یو سر. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی سروس میں پاکستان کے تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ، ہر سیکٹر میں کام کیا اور پاکستان کو سرو کیا. سر تو جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن میں بتایا آپ نے کتنی ساری جگہوں پہ کام کیا، the list is not ending. تو سر یہ سب کرنے کے لیے آپ کے پاس موٹیویشن کہاں سے آئی؟ آپ کا سیکرٹ سورس آف موٹیویشن کیا ہے؟ ان وے ہر کامیاب انسان میری موٹیویشن تھا، کیونکہ بچپن میں جیسے میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو میں تاریخ کی کتابیں لے کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا. میں ارلی 70s کی بات کر رہا ہوں. 3 روپے میں کتاب ملا کرتی تھی، محمد بن قاسم، جابر بن حیان جو ایک سائنسدان تھا، ابن خلدون جو ایک فلاسفر تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ میں دنیا کے ہر کامیاب انسان سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہوں. انڈیا کے ایک بڑے مشہور نیوکلیئر سائنسدان ہیں، بعد میں ان کے صدر بھی بنے، مسلمان ہیں ویسے، علم فقیر جین العابدین عبد الکلام، APJ عبد الکلام. ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا. وہ بچپن میں ان کے پاس کیونکہ تعلیم کے لیے ذرائع نہیں تھے تو وہ اخبار بیچا کرتے تھے اور اس سے وہ اپنے اسکول کی جو 4 آنے یا 8 آنے فیس ہوتی تھی تو وہ ادا کرتے تھے. تو مجھے ایک اور شوق تھا کہ میں نے کامیاب لوگوں کی، عظیم لوگوں کی تصویریں جمع کرنے کا مجھے بہت شوق تھا. تو میں نے ہر چیز میں FSC میں، BA میں، MA میں جو اپنے نوٹس کے لیے رجسٹر بنایا ہوا تھا. رجسٹر میں پارٹیشن ہوتی تھی سبجیکٹ وائز کہ یہ اردو کے نوٹس ہیں، انگلش کے، اسلامیات کے، یہ پاک اسٹڈیز کے، اور درمیان میں گتا جو ہے وہ لے کے پارٹیشن بنا دی، ایک فائل کور. مجھے رجسٹر رکھنے کی کبھی بھی عادت نہیں تھی کیونکہ وہ پھر 7 رجسٹر اٹھا کے کالج جانا وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے. تو فائل کور کا یہ تھا کہ جو پچھلے صفحے لکھی ہے وہ اسٹیپل کر کے گھر میں رکھ لی ہے اور نئے بلینک شیٹس جو ہے وہ لے کے چلے. تو وہ جو فائل کور میرے پاس ہوتے تھے ہمیشہ اس میں جو انسان مجھے پسند ہوتا تھا اس کی کہیں سے تصویر مل جائے تو میں لگا لیتا تھا. آج کل تو لوگ حیران ہو رہے ہوں گے تصویر مل جائے سے کیا مراد ہے. گوگل پہ جس بندے کی تصویر ڈالیں تو اسی وقت آ جاتی ہے امیجز میں. لیکن ہمارا وہ دور تھا کہ ابراہم لنکن امریکہ کے مشہور صدر کی اگر آپ کو تصویر چاہیے تو 3 سال ڈھونڈنا پڑتا تھا. تو پاکستانی مشاہیر کی تو کئی دفعہ تصویر مل جاتی تھی اسٹیشنری وغیرہ کی بک سے کہ جی پورا اسٹیکر ہے تحریک پاکستان کے مشہور رہنماؤں کا، سر سید احمد خان، فاطمہ جناح، سب لوگ. لیکن غیر ملکی جو مشاہیر تھے ان کا لینا بہت مشکل ہوتا. آہستہ آہستہ جب تک میں FSC میں پہنچا تو میرے اس رجسٹر پہ 104 تصاویر ہو چکی تھیں جو میں نے کسی کتاب سے، کسی رسالے سے کاٹ کے یا کہیں سے اسٹیشنری سے مل گئی تو وہ خرید کے لگائی گئی. تو وہ 104 لوگ جن میں ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد بھی ہیں، جس میں امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر بھی ہیں، جس میں ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر بن محمد بھی ہیں، جس میں انڈونیشیا کے فادر آف دا نیشن احمد سویکارنو. تو یہ 104 لوگ ہمیشہ میرے سامنے ہوتے تھے. میں کالج جاتے ہوئے بس پہ جانا ہوتا تھا، بغل میں میرا یہ فائل ہوتی تھی. تو اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا کوئی ایک فرد موٹیویشن نہیں تھا. 20 لوگ مجھے موٹیویٹ کرنے والے تھے اور ان کے میں ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتا تھا. اور یہ ساری فائلیں آج بھی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں.
جی بالکل سر، دیٹ از ویری امیزنگ سر. جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو آپ خود کو کہاں دیکھتے تھے اور کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ تو سر آپ نے وہ اچیو کر لیا یا آپ نے اس سے بھی زیادہ اچیو کیا؟ نہیں، فی الحال تو میں کہوں گا اس سے کم اچیو کیا، کیونکہ میرا جو ہے جیسے بعض دفعہ تو اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کا ایم ایک ہی ہوتا ہے کہ میں فلاں پروفیشن میں چلا جاؤں. مطلب کسی کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو انجینئر بننے کا، کسی کو فوجی افسر بننے کا، آرمی جوائن کرنے کا، کسی کو پولیس، کسی کو سول سروینٹ، کسی کو آرکیٹیکٹ. تو مجھے سول سروینٹ بننے کا شوق تھا اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. لیکن میرا جو ایم تھا، ایم ان لائف، وہ کبھی بھی یہ پروفیشن کی حد تک محدود نہیں تھا. میری یہ خواہش تھی کہ میں کوئی ایسا کام کر کے جاؤں جسے یاد رکھا جاؤں، اور دوسرا یہ تھا کہ میرے جو خیالات ہیں وہ دوسروں تک اس طرح پہنچے کہ بعد میں اس کا حوالہ دیا جا سکے. ابھی تک میں الحمدللہ 5 کتابیں میری آ چکی ہیں، 2 شاید اسی سال کے آخر تک آ جائیں گی. لیکن وہ جیسے محاورہ ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، کہ ابھی جو پچھلے 10-15 سال میں نے لکھنے کا آغاز کیا ہے، ابھی تک میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچا کہ میں اپنی کتابوں سے مطمئن ہونا شروع ہو جاؤں. تو میرا ارادہ یہی ہے کہ سروس تو چلیں رسک کی وجہ سے کرنی پڑتی ہے، اور میں اپنی سروس کو انجوائے بھی کرتا ہوں. اس پروفیشن کو، اس پیشے کو، سول سروینٹ ہونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے تو میں دوبارہ سول سروینٹ ہی بنوں. لیکن یہ ہے کہ جو میرا ایم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح علامہ اقبال یا جمال الدین افغانی یا کوئی بھی ابن خلدون، جس کے بعد بھی، جانے کے بعد بھی اس کے خیالات کو حوالے کے طور پہ استعمال کیا جائے، تو اس پہ کام جاری ہے. دیکھیں اگر اللہ نے زندگی دی تو کس حد تک کامیابی ملتی ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت کامیابی دے سر. ہمیں آپ جیسے لوگوں کی موٹیویشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سر یہ جو آپ بکس کے بارے میں بتا رہے ہیں، جیسے کہ میں نے ریڈ کیا تھا کہ آپ 8 بکس کے آتھر ہیں، 8 کتابوں کے آپ آتھر ہیں. تو سر یہ کتابیں عموماً کس موضوع پہ آپ نے لکھی ہیں؟ اور سر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک سی ایس پی کی لائف تو آلریڈی اتنی ٹف ہوتی ہے، تو آپ نے اتنے ٹف اسکیڈول میں سے یہ بکس لکھنے کے لیے ٹائم کہاں سے نکالا؟ دیکھیے 8 بکس کا تو اس طرح ہے، مطلب 8 بکس کا متن میں نے مکمل کیا ہے، جس میں سے 5 آج کل مارکیٹ میں ہیں. ایک جو ہے اس کا ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے پینگوئن سے، دی وومن ہو ریفیوز ٹو بی اے سلیو، قائد اعظم کی اہلیہ محترمہ بیگم رتن بائی مریم جناح پہ وہ کتاب ہے، وہ آنے والی ہے. اور 2 اور کتابیں جن کا ابھی میں نے مسودہ مکمل کیا اور پبلشرز سے بات چیت جاری ہے. ایک وہ دونوں خیر بنیادی طور پہ قائد اعظم کے بارے میں ہیں. تو ٹوٹل 8 کتابیں، جو پہلی آپ نے بات شروع کی کہ کس موضوع پہ ہیں، تو دیکھیں موضوع تو میرا، کیونکہ میری ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی، میرا جو تعلیم ہے ان ساری ڈگریوں کے لیے میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں حاصل کی، اور وہی میرا مطلب علمی اور ادبی شوق بھی ہے، تجسس بھی ہے. تو لہٰذا میری کتابیں سیاسیات یا سیاسی موضوعات سے متعلق ہوتی ہیں. خاص طور پہ جو مسلم نیشنلزم ہے مجھے اس پہ کافی شوق ہے، مطلب قائد اعظم کی زندگی، ان کی اہلیہ کی زندگی، ویسے انٹرنیشنل اسلام جو ہے. تو میری ایک کتاب ری اسرٹنگ انٹرنیشنل اسلام جو ہے وہ او آئی سی اور اسلامی اداروں کے کردار پہ ہے. ایک کتاب فرینڈز ان ڈیڈ پاکستان او آئی سی کے ریلیشنز پہ ہے. میری کل ان 8 میں سے 4 کتابیں بالواسطہ یا بلا واسطہ قائد اعظم یا مسلم نیشنلزم ان ساؤتھ ایشیا سے ریلیٹڈ ہیں. قائد اعظم کی ایک کتاب ہے، ان کی اہلیہ محترمہ پہ کتاب ہے، قائد اعظم کی اولاد پہ میری ایک کتاب ہے. تو ایک میری سول سروس کی ہسٹری پہ، سروس آر ہائیسٹ آنر، وہ ایک کافی ٹیبل بک ہے. تو یہ ساری کتابیں ملا کے میرا بنیادی شوق وہی ہے، مسلم ورلڈ، پاکستان مسلم ورلڈ ریلیشنز، مسلم نیشنلزم ان ساؤتھ ایشیا اینڈ مسلم نیشنلزم ان مڈل ایسٹ. تو میرا جو زیادہ تر تحریری، تحقیقی اور تصنیفی کام ہے وہ انہی موضوعات پہ ہے. وقت کیسے نکلا؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ انسان جو ہے وہ وقت بہت زیادہ ضائع کرتا ہے. ہماری جو نوکری ہوتی ہے وہ ورکنگ آورس 40 گھنٹے ہوتے ہیں، 8 سے 5 بجے تک، پھر 1 گھنٹہ بریک، تو 5 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں. ورکنگ ڈیز 8 گھنٹے بنتے ہیں اور 40 گھنٹے ہفتے کے بنتے ہیں. ہفتے میں ویسے 168 گھنٹے ہوتے ہیں. اگر آپ 30-40 گھنٹے، 45 گھنٹے بھی سونے کے لگا لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے باقی 80-82 گھنٹے کدھر جاتے ہیں. تو ہوتا ہے دوستوں سے گپ شپ لگانے میں، شام کو ٹی وی دیکھنے میں، کوئی فلم دیکھنے میں، وقت ضائع کرنے میں، دوسروں کی غیبت کرنے میں.
लेटे रहने में, घर वालों से झगड़ा करने में, तो वो गुज़र जाते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि मैंने जो अचीव किया है वो इसलिए किया है कि मैंने ये फ़र्ज़ कर लिया कि मेरी ज़िंदगी में फ़ारिग मिनट कोई नहीं है। 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते तक का मेरा शेड्यूल तकरीबन तय होता है टू द लास्ट मिनट। जैसे अब आपसे ये एक जो जुमे का दिन का तयन था, मेरा ख़्याल है ये 2 हफ़्ते पहले था और ये भी तय था कि ये दोपहर के 3 बजे होगा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे फ़लाँ जुमे को ही मेरे पास ये एक स्लॉट निकल रही है। तो मैंने इस तरह काम किया कि मैंने अपने हफ़्ते इतवार को वर्किंग डे समझा और जो तहरीकी तसनीफ़ी काम थे वो मैं उस वक़्त करता था। दूसरा, आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि मैं सिविल सर्वेंट्स को ये तासुर, या जो लोग एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, उनको ये नहीं देना चाहता, जो भी सीएसएस के कैंडिडेट्स हैं, कि आप 40 घंटे में फ़ारिग हो जाया करेंगे। हमारी बाज़ सर्विसेज़ ऐसी हैं, जैसे पीएस जो मेरी है, पुलिस भी है, कस्टम भी है, फॉरेन सर्विस भी है, जहाँ पे 5 बजे दफ़्तर से वापस आ जाना एक ख़्वाब रह जाता है, क्योंकि दफ़्तर में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और आम तौर पे जो तासुर है कि सरकारी दफ़्तरों में काम नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो 55, 60, 65 घंटे, यानी रात को 8 बजे दफ़्तर से आना है, तो ये एक वर्किंग डेज़ में रूटीन होती है, पूरे कैरियर में ज़्यादातर सीएसएस के सर्विसेज़ की। उसके बावजूद अगर 40 से 60 घंटे इंसान को जो मिलते हैं, उसमें वो काम कर ले, जो मुतालिया करना है वो मुतालिया कर ले, जो लेक्चर देना है वो लेक्चर दे ले। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने मेरी अभी खैर उम्र 50 साल भी नहीं हुई है, लेकिन शायद मैंने 50 साल और मैंने इधर से इस तरह निकाल लिया है कि हर 3-4 साल में जो किताब लिखनी थी, वो दफ़्तर के टाइम में तो लिखी जा नहीं सकती थी। तो ये है कि मैंने किसी छुट्टी को छुट्टी नहीं समझा, मैंने समझा कि ये उस काम से छुट्टी है और इस काम के लिए छुट्टी नहीं है। मिसाल के तौर पे इतवार का दिन दफ़्तर से छुट्टी है, लेकिन तहकीक के लिए छुट्टी नहीं है। लेकिन सोमवार का दिन, क्योंकि दफ़्तर में काम है, लिहाज़ा तहकीक के लिहाज़ से छुट्टी है। तो ये था कि मुझे क्योंकि कोई समाजी तकरीबात का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, शादियों पे या इस तरह दावतों वगैरह पे जाने का। और मेरा हल्का अहबाब भी इस तरह है जो इन सारे मामलात को समझते हैं। तो मैंने फिर जो मुझे वक़्त मिला, उसमें तहरीर भी की, तसनीफ़ भी की। मुझे क्योंकि बागों और फूलों का बहुत शौक है, तो मैं हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी में भी पिछले 20 साल इन्वॉल्व रहा। गुलाब के फूल उगाने, उनकी निगहदाश्त करने अपने हर घर में, क्योंकि सरकार में थोड़े घर बड़े मिल जाते हैं हमारी सर्विसेज में। ये भी सीएसएस के लोगों को मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ, कैंडिडेट्स को, क्योंकि डिसएडवांटेजेस भी हर प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन एडवांटेजेस भी होते हैं, और हमारे में भी ज़ाहिर है हर किस्म के पहलू मद्देनज़र होते हैं। इसी तरह मुझे एक फिलैंथ्रोपी यानी खिदमत खल्क का थोड़ा बहुत शौक था, तो मैं रोटरी इंटरनेशनल से वाबस्ता रहा 17-18 साल। वहाँ पॉल हैरिस फेलो तक का मुझे हैसियत हासिल हुई, स्टेटस हासिल हुआ, और मैं चार्टर प्रेसिडेंट के ओहदे तक पहुँचा। मैं मिलिट्री बैंड्स का मुझे इंतहा का शौक था, तो मैं उसके ऊपर वक़्त देता रहा। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन, जो हमारे ऑफिसर्स की सर्विस एसोसिएशन है, उसका सेक्रेटरी जनरल रहा। उसी की डाक पर डे की बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और अभी रिसेंटली मेरा उधर टेन्योर 2018 में ख़त्म हुआ। तो तो ये बहुत से काम जो हैं, वो जिसे कहते हैं जगलिंग विद मैनी बॉल्स, वो मैं इसीलिए करता रहा क्योंकि मेरा ये ख़्याल था कि ये जो 60-70 घंटे हर हफ़्ते में हमारे हैं, ये ज़ाया करने के नहीं है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक ही दफ़ा दी है, तो इनको अगर किसी गेनफुल काम के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है। सर बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अमेजिंग बातें बताई हैं हमारे व्यूअर्स को। सर, जिस तरह आपने अभी मार्चिंग बैंड्स फॉर पीस का जिक्र किया, इसके आप चेयरमैन भी हैं, फाउंडिंग फादर भी हैं। तो सर बेसिकली ये मार्चिंग बैंड्स जो आपका पैशन है, ये क्या करते हैं और ये आपने किस तरह इसको फाउंड किया, इस ऑर्गेनाइजेशन को? देखिए, ये अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है कि मुझे मार्चिंग बैंड का शौक कैसे हुआ या पहली दफ़ा कब हुआ? और मेरा एक ही जवाब होता है कि मुझे खुद भी नहीं पता ये कब हो गया और कैसे हो गया। जैसे दुनिया में कोई भी मोहब्बत है तो बस हो जाती है। वो एग्ज़ैक्ट तारीख़ बताना किसी भी मोहब्बत के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और नॉट मोहब्बत इन द फ़िज़िकल सेंस जो इंसानों से होती है, हर किस्म की, मतलब अल्लाह ताला से मोहब्बत से लेके, वालिदैन से मोहब्बत से लेके, किताबों से मोहब्बत से लेके, कोई भी मोहब्बत। और मुझे भी नहीं पता कि ये कब और कैसे शुरू हुआ। मुझे तो जब से मैंने आँख खोला है, मुझे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक से यानी एक तो होता है जैसे गाना वगैरह, क्लासिकी मौसीकी और हर किस्म की, जिसमें एक गुलूकार गाना गा रहा होता है, चाहे मिली नग़्मा हो, चाहे फ़िल्मी गीत हो, चाहे शादी के गीत हो। लेकिन जो खाली इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होता है, जिसमें सिर्फ़ साज़ बज रहे होते हैं और जो साज़िंदे हैं वो बावर्दी होते हैं, जैसे पुलिस का बैंड होता है या फ़ौज का बैंड होता है, एयर फ़ोर्स का या पाकिस्तान रेलवेज़ का भी बैंड है, पाकिस्तान में प्रिज़न डिपार्टमेंट का है। बहुत से
पावर्ती डिपार्टमेंट और बैंड होना लाजिम व मलजूम है, क्योंकि बैंड डिसिप्लिन और परेड का हिस्सा होता है और दुनिया में कोई फौज या कोई पुलिस सर्विस ऐसी मौजूद नहीं है जिसका बैंड ना हो। मुझे बचपन से इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, बजता हुआ साज जो थे वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचते थे, उनमें एक कशिश थी। और बचपन से ही मेरी वालिदा मुझे बताया करती हैं कि अगर मैं कभी किसी शादी में गुम जाऊँ तो उनको कोई फ़िक्र नहीं होती थी, क्योंकि ढाई 3 साल की उम्र में मैं भाग के जहाँ पे भी बैंड की आवाज़ होती थी, बारात जहाँ से आ रही होती थी, उसके सामने खड़ा पाया जाता था, वहीं से बरामद हो जाता था। तो उस वक़्त से लेके अब तक मेरा मिलिट्री और पुलिस बैंड्स को प्रमोट करने का, प्रोपेगेट करने का एक लाइफ़ लॉन्ग मिशन है। मैं एक वेबसाइट रन करता हूँ www.marchingbands.band, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के बैंड्स के वीडियोज़, ऑडियोज़, पिक्चर्स कैटेगरी वाइज़ अपलोड करते हैं ताकि दुनिया की डेटाबेस बन जाए। मैंने किताब लिखी जो इकलौती किताब मेरी इस्लाम एंड पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, वो व्हेन मिलिट्री वेजेस पीस, मिलिट्री बैंड्स इन वॉर डिप्लोमेसी एंड स्टेटक्राफ्ट मेरी किताब का नाम है। वो भी मिलिट्री बैंड्स की हिस्ट्री के बारे में, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के दौर से लेके जब पहली दफ़ा बैंड इस्तेमाल हुआ किसी जंग में, उससे लेके अब तक की तारीख़ है बैंड्स की। मैंने एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं और पाकिस्तान के मशहूर प्रोड्यूसर हैं राशिद मुनीर साहब, तो उनकी शफ़क़त की वजह से एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई जो कि पाकिस्तान की इकलौती डॉक्यूमेंट्री मूवी है मिलिट्री बैंड्स के हवाले से। वो तो ये प्रोपेगेट करने के तरीके हैं, किताब में तारीख लिख देना, डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान में 16 जगह शो करवाना, वेबसाइट रन करना, और जो बैंड्स हैं उनके अमूर पे हम गवर्नमेंट के साथ कन्वेंसिंग करते रहते हैं, उनकी वर्दियों के बारे में, उनकी तनख्वाहों के बारे में, उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एसोसिएशन बनाई थी, अब उसको तकरीबन 20 साल पूरे हो जाएँगे। सन 2000 में बनाई थी और अब जो इस वक़्त आपसे बात हो रही है तो ये सन 2020 चल रहा है। तो वो एक पैशन है और उसके लिए ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा मैं वक़्फ़ कर चुका हुआ हूँ और इंशाअल्लाह जब तक साँस है ये चीज़ जारी रहेगी। चलें इंशाल्लाह सर, अल्लाह आपको आपके तमाम ज़िंदगी में कामयाब करे। सर आप हमारे रोल मॉडल भी हैं एंड यूर अ रियल ट्रू सोर्स ऑफ मोटिवेशन। हमेशा आपसे बात करके खुशी भी होती है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं हम। सर इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आप भी इसी तरह मोटिवेट रहें और अपने करियर की और बुलंदियों पे जाएँ, बुलंदियाँ देखें और अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों में बुलंदियाँ अता फरमाए और बुलंद तरीन मर्तबा अता फरमाए। थैंक यू सर। थैंक यू आमीन, थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।